کرپٹو کرنسی پہ ہم بات کرتے رہے ہیں. پاکستان کی کوشش ہے حکومت کی کہ کوئی پالیسی بنے, وہ پی وارا جو ورچوئل ایسٹ اتھارٹی بنائی ہے اس پہ بھی کچھ نہ کچھ بات ہوتی رہی ہے. لیکن پہلے تو آپ اپنا بتائیں کانسیپٹ کہ آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں ڈیجیٹل کرنسی کو اور اس کی کیا سگنیفیکنس, اور ہاؤ ڈو یو ڈیوائڈ اٹ. کو اس کے دس دا کرنسی ہے, بٹ کوائن ہے, پھر اسٹیبل کرنسی ہے, پھر ایک ہے جس کی بیکنگ کوئی نہیں ہے. تھوڑا سا بتائیے. جی بہت ضروری آپ نے جو جہاں سے آپ نے اوپننگ کی ہے, بہت ضروری ایک ایلیمنٹ ہے جس کو ہمیں سب کو تھوڑا سمجھنے کی ضرورت ہے. میں بھی غالباً اس کو اتنی اچھی طرح نہیں سمجھ پایا ہوں جتنا اس کی سمجھنے کی ضرورت ہے. جتنی میری سمجھ میں چیز آئی ہے وہ میں ضرور آپ سے شیئر کروں گا. دیکھیے میرا یہ خیال ہے کہ تھوڑی سی انہیبیشن ہے, تھوڑی سی مسکنسیپشن ہے اباؤٹ کرپٹو کرنسیز, اور اس میں کچھ جینون ریزنز بھی ہیں. اس میں جینون ریزنز یہ ہیں کہ انٹل 2025 اس کے اندر اسپیکولیٹو ایکٹیویٹیز زیادہ تھیں. اس میں کچھ جینون ٹرانزیکشنز بھی تھیں, مگر سنس دا جینیس ایکٹ ہیز کم تھرو, اس کے بعد سے جب سے اسٹیبل کوائن انٹروڈیوس ہوا ہے, وچ از ناؤ بائی دا وے, جو ٹوٹل اس وقت $311 بلین جو ہے وہ صرف اسٹیبل کوائن ہے, آلموسٹ 11% آف دا ٹوٹل. یہ اب آپ ذکر کر رہے ہیں USDT1 جو امریکہ نے کیا ہے, which are all backed by the US dollar. لبرٹی نے بھی کیا ہوا ہے, سارے کی اپنی یہ ہے, سرکل سب سے بڑا ہے US میں. یہ ساری وہ کمپنیز ہیں جنہوں نے US ڈالر بیکڈ کرپٹو کرنسیز کو لانچ کیا. یہ جس کے ساتھ ہم نے سائن کیا. جی. تو یہ US ڈالر بیکڈ کرپٹو ہے USDT1 اور which is called stable coin. اچھا اس کو اسٹیبل کوائن جنیرک ٹرم ہے. ایک تو اوور آرچنگ ٹرم ہے which is crypto. ٹھیک. اور کرپٹو کے نیچے there are different categories of asset class, let me put it this way, جس میں بٹ کوائن بھی آ جاتا ہے, اس میں اسٹیبل کوائن بھی آ جاتا ہے. اسٹیبل کوائن کے اندر ڈفرینٹ قسم کے آفرنگز ہیں. سرکل بھی آفر کرتا ہے, لبرٹی بھی آفر کرتا ہے. اس طرح ہی بٹ کوائن کے اندر بھی اور ڈفرینٹ قسم کے آفرنگز ہیں. USDT1 it's part of the liberty اور لبرٹی کا ہے وہ اسپیسیفک. So therefore it is actually it's actually an overarching term جس کے اندر ڈفرینٹ ڈویژنز ہوئے ہیں. اور جس طرح کوئی بھی ایسٹ کلاس ہوتی ہے اس طرح یہ بھی ایک ایسٹ کلاس ایسی ہے جس کے اندر کچھ ٹرانزیکشنل ایفیشنسی کی وجہ سے ریکوائرمنٹ ہے کچھ آفرنگ کی, اور کچھ آفرنگ ایسی ہیں جو اسپیکولیٹو ان نیچر ہے. مجھے یہ بتائیے, آپ نے فرمایا کہ USDT1 لبرٹی نے ایشو کیا بیسکلی, تو امریکہ میں اور بھی گروپس ہیں. سرکل ہے فار ایگزامپل. تو اس کے کوائن کا نام کیا؟ مجھے اس کا کوائن نہیں, بٹ USDT1 از اسپیسیفک ٹو لبرٹی. جی ان کی ہے. اچھا, سو ہر کوائن کا پھر جی وہ ایک جنیرک, اس میں بھی USDT اور USDC ہے, وہ بھی اس کے اندر, بٹ اٹس ایوریبڈی ہیز اٹس اون برانڈنگ ٹو آفر. اب اس میں جو فنڈامنٹل ڈفرنس ہے نا وہ اسٹیبل اور دوسرے میں, جی وہ یہ ہے کہ اسٹیبل کوائن از ایکچولی بیکڈ بائی دا US ڈالر, اینڈ US ڈالر کی موومنٹ سے اس کی موومنٹ ڈٹرمن ہوتی ہے. It can't be speculative in nature. It has to be more transactional in nature. And اس میں ٹرانزیکشنل ایفیشنسی جو ہے وہ بہت زیادہ ہے ریمیٹنسز کے پوائنٹ آف ویو سے, فائنینشیل انکلوژن کے پوائنٹ آف ویو سے, اور میں ابھی اس پہ اور آپ سے مزید بات کروں گا. مگر اس کے ساتھ سائملٹینیسلی جو سینٹرل بینک ڈیجیٹل کرنسی ہے جس کو کہتے ہیں CBDC, وہ بھی بہت پاپولیرٹی پکڑتا جا رہا ہے. وہ بھی ڈیجیٹل ہے. وہ بھی ڈیجیٹل ہے. تو یہ تو یہاں جو ڈسکشن ہوتی رہی ہے تو لوگ کہتے رہے کہ جی اس کا مقصد ڈیجیٹل کا سب سے بڑا یہ ہے کہ وہ اٹ از ڈی سینٹرلائزڈ. تو اس کی جو ایک ون اٹریکشن اور اس کی جو یوٹیلیٹی بھی ہے اس سے آتی ہے کہ وہ ڈی سینٹرلائز ہے. لیکن جو آپ یہ فرما رہے ہیں جو سینٹرل بینک کی ڈیجیٹل کرنسی ہوگی دیٹ وڈنٹ بی ڈی سینٹرلائزڈ. انٹرسٹنگلی انف یہ دونوں آپس میں کمپیٹ کریں گے ایٹ سم پوائنٹ ان ٹائم. ٹھیک. ایک ڈی سینٹرلائزیشن جو ہے وہ بھی اپنی جگہ رہے گی جس کو ریگولیٹری انوائرمنٹ میں آپریٹ کرنا پڑے گا, اور جو دوسرا ہے وہ اسٹیٹ بینک خود ایشو کرے گا اپنی کرنسی, یا سینٹرل بینک خود ایشو کرے گا اپنی کرنسی, جو کہ جس کی اپنی افادیت ہوگی. پاکستان کی سوری آئی ایم سوری ٹو انٹرپٹ, لیکن میں کرتی رہوں گی بیکاز یہ تو ٹاپک ہی ایسا ہے. ہاں میں چاہ رہی ہوں کہ یہ اور اتنا نیا ہے کہ پیپل وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ. یہ بتائیے کہ اور کون سے ممالک ہیں جن کے سینٹرل بینک نے ایشو کی ہے کرنسی؟ ابھی تو ہے تقریباً 130 کنٹریز نے ایکسپلور کیا ہے, جس میں 70 کنٹریز جو ہیں وہ بہت ایڈوانس سٹیجز پہ ہیں. ہے کس کی؟ ان میں چائنیز اور انڈینز جو ہے انہوں نے پائلٹ کر لیا ہے. E1 ہے,
چائنا کی اور انڈیا نے بھی اس کو انٹروڈیوس, بلکہ انڈیا کی جو کرنسی ہے وہ تقریباً $122 ملین کے آس پاس اس کی ٹرانزیکشنز جو ہیں وہ ہوئی ہیں, اینڈ بینکس آر موونگ, اینڈ دا سینٹرل بینکس آر موونگ ان دیٹ ڈائریکشن. ہمارے یہاں بھی اس کے اوپر بات چیت چل رہی ہے اور سینٹرل بینک از ورکنگ آن اٹ, وچ از این اسینشیل پارٹ. اب اس میں جو امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے نا وہ یہ ہے کہ یہ آئدر اور والی سچویشن نہیں ہے, ہمیں سی بی ڈی سی بھی کرنا ہے, سینٹرل بینک کی جو ڈیجیٹل کرنسی کو بھی کرنا ہے, ہمیں جو ایگزسٹنگ ہمارا انفراسٹرکچر ہے اس کو سپلیمنٹ بھی کرے گا سی بی ڈی سی, جو ہمارا آج راست کا میکینزم ہے, ون لنک کا میکینزم ہے. اور جو تیسرا ایلیمنٹ ہے کرپٹو کا, اس کا بھی ایلیمنٹ ایسا ہے کہ اس کو بھی ہم اگنور نہیں کر سکتے, اس کے کچھ سب ایلیمنٹس ہیں. کون سا تیسرا ایلیمنٹ؟ جو کرپٹو کا ہے, ایک کرپٹو ہو گیا, ایک آپ کا ہو گیا سی بی ڈی سی, اور تیسرا جو ایگزسٹنگ ہمارا آج کا انفراسٹرکچر ہے جو روپی کے اوپر بیسڈ ہے, جو آج ایکچوئل فزیکل کرنسی کے اوپر بیسڈ ہے, وہ بھی اوور پیریڈ ٹائم سن سیٹ ہوگا, وہ اوور نائٹ سن سیٹ نہیں ہو جائے گا. اگر میں آپ کو اس کو ایک لے مین, میں آج کوشش یہ کروں گا کہ آپ کے توسط سے نا اس کو تھوڑا سا لے مین کے لیے ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں, جس طرح میں نے خود سمجھنے کی کوشش کی ہے اس طرح سمجھانے کی کوشش کروں عام آدمی کو کہ یہ ہے کیا. میری حد تک جو فرق آ رہا ہے آج کی کرنسی, جو آج کا ڈیجیٹل کرنسی ہے which is backed by پاک روپی ان فزیکل نوٹس, وہ فزیکل نوٹ چلے جائیں گے, اس کی جگہ پہ ڈیجیٹل کرنسی ایشو ہو جائیں گے. So this is how the CBDC will work. Over a period of time, the physical currency will disappear and it will be converted into a digital currency. اچھا, so if it's converted into a digital currency, دیکھیں نا جب بات ہوتی ہے ڈیجیٹل کرنسی کی تو کہتے ہیں جی it's very efficient, instantaneous movement اس کی ہو جاتی ہے, it's efficient time wise, it's efficient cost wise. Yes. So جو کرپٹو وغیرہ ہیں اور جو سینٹرل بینک کی کرنسی ہے اس میں اس کانسیپٹ میں جو فاسٹ موونگ اینڈ لو کاسٹ, the competition will be along those lines. That's correct. That's absolutely right. But there will be different nature of those. For example, stable coin dollar based جو ہے نا, اس کا جو سب سے زیادہ ہم اس کو یوز کیس کہتے ہیں, جو سب سے زیادہ ٹپیکل ایک کیس بن سکتا ہے اس کو ایز اے ٹرانزیکشن یوز کرنے کے لیے, وہ ریمیٹنسز کا ہے. سو کراس بارڈر کے پوائنٹ آف ویو سے ڈیجیٹل کرنسی روپی تو نہیں چلے گی, وہ اس کے لیے آپ کو اسٹیبل کوائن بیسڈ ٹرانزیکشن کرنی پڑے گی, کیونکہ آج ابھی تقریباً 2 سے 2.5% جو ہے وہ آپ کو ریمیٹنس کاسٹ پڑتی ہے جب آپ ایک ریمیٹنس باہر سے بھیج لیں. جب آپ وہ اسٹیبل کوائن کے تھرو کریں گے تو کاسٹ زیرو ہو جائے گی آپ کی. اب اس کے اندر اور بڑی کمپلیکیشنز ہیں. فار ایگزامپل جب وہ ڈالر آپ کے پاس اسٹیبل کوائن آپ کے پاس آئے گا تو آپ اس کا کیا کریں گے, تو آپ کو اس کا ایک ریزرو بنانا پڑے گا اپنے پاس, یا ایک اور ہم ٹرمنالوجی یوز کرتے ہیں اس کو ہم کو برن کرنا پڑے گا. برن کرنے کا مطلب ہے کہ آپ اس کو ان کیش کرائیں گے, تو آپ جائیں گے, آپ سرکل کے پاس جائیں گے یا لبرٹی کے پاس جائیں گے اور آپ جا کے اس کو بیچیں گے, اسے کہیں گے مجھے ایکچوئل ڈالر دے دو. Until you are ready to create a reserve with the central bank, which will then be used for the trade transactions, you will keep on burning the transaction. آج تقریباً $16 بلین کی ریمیٹنسز جو ہے نا, ایک اندازہ ہے وہ آؤٹ سائڈ دا سسٹم ہے. تقریباً $38 بلین جو ہے وہ سسٹم کے اندر ہے, یعنی بینکنگ سسٹم سے آتی ہے. $16 بلین آؤٹ سائڈ دا سسٹم. جی, اس میں کچھ ایلیمنٹ ایسا ہے کہ جس میں کنوینئنس ہے اور کچھ ایلیمنٹ ایسا ہے جس میں کاسٹ ہے. کنوینئنس اور کاسٹ دونوں کے پوائنٹ آف ویو سے کرپٹو اسٹیبل کوائن ول میک اے ویری اسٹرانگ کیس کہ ہماری ریمیٹنسز میں بڑھ جائے. اچھا مجھے یہ بتائیے گا, اٹس انٹرسٹنگ, اسٹیبل کوائن آپ نے انٹروڈیوس کیا, ہم آج تیسرا چوتھا پروگرام اس سبجیکٹ پہ کر رہے ہیں. اس سے پہلے تو کرپٹو وغیرہ کی بات ہو رہی ہے, یہ اسٹیبل کوائن کا تو وہ USDT 1 when it came اس سے پہلے تو بات نہیں ہو رہی تھی. تو یہ جو اسٹیبل کوائن ہے اور کرپٹو ہے, if there is a stable coin which is backed by currency, تو پھر ڈیجیٹل کی کیا مطلب وجہ؟ Because it is backed by dollar, which is an international currency, and most of the transactions globally are done in US dollars. Therefore, for international cross-border transactions, stable coin will still remain very relevant because of its connection with US dollar. So isn't the CBDC on the other hand will be local currency in Pakistan. اب ایک اور آپشن بھی ایگزسٹ کرتا ہے, وہ یہ کہ ایک ریگولیٹری انوائرمنٹ ایسا ہے کہ جہاں پر نسیم زہرا جو ہیں وہ پاک روپی بیس اسٹیبل کوائن ایشو کر سکیں. ڈی سینٹرلائز کر رہا ہے, کوئی بھی کر سکتا ہے, وہ لائسنسنگ ان کو ملے, اگر وہ کیپیبل ہے تو وہ بھی کر سکتی ہیں. دس از این ادر ڈائمینشن دیٹ کوڈ ٹیک پلیس. تو ادر دین CBDC جو ڈی سینٹرلائزیشن والی آپ بات کر رہی تھی, وہ ریگولیٹری انوائرمنٹ میں ہوگا مگر وہ روپی سے لنکڈ ہوگا اور وہ ڈی سینٹرلائزڈ ہوگا.
وہ کوئی بھی ایشو کر سکتا ہے. تو بٹ کرپٹو کی آپشن تو اویلیبل ہوگی تو جی بالکل ہوگی تو لیکن لوگ تو کرپٹو کی طرف اچھا اب اس میں جو ہے نا جس طرح میں نے آپ سے پہلے گزارش کی کہ دو قسم کے لوگ ہیں جو کرپٹو کو یوز کرتے ہیں. ایک وہ لوگ ہیں ویل ایکچولی تھرڈ کیٹیگری بھی ہے. ایک وہ لوگ ہیں جو اس کو اسپیکولیٹو پرپزز کے لیے یوز کرتے ہیں. ایک وہ یوز کرتے ہیں کیونکہ آج ریگولیٹری نہیں ہے یہ کرنسی تو وہ ایسی ٹرانزیکشن کے لیے یوز کرتے ہیں جو ادروائز آپ کو الاؤڈ نہیں ہے یوز کرنا. اسٹیبل کوائن کیونکہ ریگولیٹری انوائرمنٹ میں ہے تو وہ جو ایکچوئل ایفیشنسی ٹرانزیکشن کے پوائنٹ آف ویو سے اور کاسٹ مینجمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے وہ آپ کو اسٹیبل کوائن زیادہ سوٹیبل ہوگی آپ کے لیے دین دی ادرز. انٹل 2025 میجورٹی آف دا ٹرانزیکشن آج بھی تقریباً 89% آف دا ٹرانزیکشن آر ان دی ادر کرپٹو کرنسیز. اسٹیبل کوائن از اراؤنڈ 11% ایز آئی سیڈ. مگر وہ آہستہ آہستہ اتنی تیزی سے کرپٹو جو ہے وہ پک اپ کر رہا ہے. $46 ٹریلین کی ٹرانزیکشن ہوئی ہیں کرپٹو کے اندر. سی بی ڈی سی از ایکسپیکٹڈ ٹو بی $213 بلین بائی 2030. 230 بلین 13 بلین 13 وہ تو ٹریلین کی بات کر جی وہ ٹریلین ہے وہ تو کسی اور لیول بیکاز اس کی نیچر بھی 3 ٹریلین آج کا نمبر ہے جو مارکیٹ کیپٹلائزیشن ہے اس کی اور اس میں جو ہے وہ تقریباً 11% مارکیٹ کیپٹلائزیشن اسٹیبل کوائن کی. اسٹیبل کوائن ول ریمین اسٹیبل ایز دا نیم آلسو سجیسٹ. اسپیکولیٹو ان نیچر نہیں ہو سکے. اس میں بہت سارے اینگل نکلیں گے. اس میں ایک اینگل یہ نکلے گا کہ یہ کہ آپ اسٹیبل کوائن میں آج جینیس ایکٹ کے تحت آپ اس کے اوپر ریٹرن نہیں دے سکتے. تو اگر آپ ریٹرن نہیں دے سکتے تو پھر آپ کوئی طریقہ نکالیں گے اس کا ریٹرن دینے کا. مجھے یہ بتائیں ظفر جو آپ بات کر رہے ہیں اگر Americans are coming up with this stable coin USDT1 whatever تو چائنیز بھی تو آئیں گے پھر جاپنیز بھی اپنے لے کے آئیں گے تو پھر مجھے are we back to the same competition at one level but for the fact کہ اب efficiency آ جائے گی اور تو وہ تو اس میں بھی آئے گی. اب ڈیپینڈ یہ کرتا ہے اسپیکولیٹو میں بھی آئے گی. نہیں میرا کہنے کا مطلب ہے کہ چائنیز بھی آ جاتے ہیں اپنا اسٹیبل کوائن لے کے کیونکہ یو ایس نے ایک اس کے اوپر ہیڈ سٹارٹ لے لیا ہے ایک ایڈوانٹیج لے لیا ہے فرسٹ موورز ایڈوانٹیج لے لیا ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ بہت جلدی اس کی اڈیپٹیشن ہوگی اور وہ اڈیپٹیشن کی وجہ سے دے ول آلویز ہیو ریمین اہیڈ آف دا گیم دین دی ادرس. مجھے یہ لگتا ہے کہ امریکنز نے بہت ہی اسمارٹ موو کیا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے by introducing this Genius Act because آج جو مائٹ ہے یو ایس کی وہ یا اس کی ملٹری میں ہے یا اس کی اکانومی میں. اور اکانومی میں جب آپ مائٹ کی بات کرتے ہیں تو اس کی کرنسی میں میجورٹی آف دا ٹرانزیکشنز ٹوڈے are US dollar based international transactions and they're being threatened by which they have the control over those transactions. but de-dollarization بھی تو چل رہی تھی نا ساتھ ساتھ. تو وہ اب کیسے اب جب آپ کرپٹو کی طرف ان کے لیے سب سے بڑا تھریٹ جو تھا نا وہ کوئی اور کرنسی نہیں تھی ان مائی ویری ہمبل اوپینین وہ کرپٹو تھی. آج انہوں نے جینیس ایکٹ لا کے اسٹیبل کوائن انٹروڈیوس کرا کے اس کو باکس ان کر لیا ہے اینڈ فرسٹ موور. اب جو بھی اس کے بعد آئے گا وہ اس کے بعد ہی آئے گا انٹرنیشنل ٹرانزیکشن میں اس سے پہلے نہیں آئے گا. اس کو اس قسم کا انفراسٹرکچر چاہیے اس کو اس قسم کا ایکو سسٹم چاہیے. یو ایس ہیز ٹیکن the lead on this. Where are the Europeans in all of this? So Europeans are also looking at the whole equation very closely but US seems to be in this space but per se is far ahead of anybody else. Chinese کا یہ ہوتا ہے کہ Chinese operate with a very low profile and at some point in time جس طرح ہم نے دیکھا نا چیٹ جی پی ٹی آیا AI میں جیسے آئے آ کے they took the by storm. آپ دیکھیے نا وہ ڈیپ سیک آ گیا وہ کوئی گوگلی ان کے پاس ضرور رکھی ہوئی ہوگی. The point is کہ when will they come up with that googly تب تک US will always have an upper hand because they've already introduced what people were looking for. اب اس میں دیکھیں بہت سارے امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہیں. ابھی آتے ہیں امپورٹنٹ ایلیمنٹس میں. ناظرین ایک ذرا ہم نے آج جو بات ابھی تک کی ہے اسپیکولیٹو ورسز اسٹیبل اور اس پہ ڈیٹیل میں ہمیں سمجھایا ہے ظفر صاحب نے.